جون 2025 میں اسرائیل اور ایران کے تعلقات میں ایک کافی ڈرامائی تبدیلی آئی ہے۔ جی بالکل۔ جو کشیدگی پہلے زیادہ تر پراکسی گروپس کے ذریعے چل رہی تھی، وہ اب سیدھی فوجی جنگ ایک براہ راست تصادم بن گئی ہے۔ صحیح کہا آپ نے، یہ ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ تو آج ہم ذرا تفصیل سے دیکھیں گے جو معلومات ہمارے پاس ہیں ان کی بنیاد پر کہ یہ حالیہ واقعات کیا ہیں، ان کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، کتنا نقصان ہوا ہے اور ظاہر ہے عالمی سطح پر اس کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں۔ بالکل۔ بات شروع کرتے ہیں 16 اور 17 جون سے، جب یہ شدت ایک دم سے بڑھی، خاص طور پر وہ جو تہران میں سرکاری ٹی وی ہیڈ کوارٹرز پر حملہ ہوا۔ جی، وہ بہت اہم واقعہ تھا۔ 16-17 جون کو اسرائیلی فضائی حملے ہوئے اور تہران میں سرکاری ٹی وی اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا، اور وہ بھی لائیو براڈ کاسٹ کے دوران۔ لائیو براڈ کاسٹ کے دوران؟ اوہ! جی، اس سے نہ صرف میڈیا کے لوگ مارے گئے، بلکہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وہاں کچھ فوجی استعمال کا انفراسٹرکچر بھی تھا جسے نقصان پہنچا۔ اچھا۔ اور اسی دوران تہران میں تقریباً کوئی 3,30,000 لوگوں کو وارننگ دی گئی کہ وہ فوجی اور سرکاری عمارتوں جیسے اسپتال، نشریاتی مراکز وغیرہ ان کے قریب سے نکل جائیں۔ تو یہ صورتحال کی سنگینی دکھاتا ہے۔ 3,30,000 لوگ، یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ اور پھر وہ جوہری تنصیبات پر حملے کی خبریں، نتنز، آصفہان، فورڈو، یہ تو ایران کے جوہری پروگرام کے لیے بہت اہم جگہ ہیں۔ بالکل، یہ دل ہیں اس پروگرام کا، آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی یعنی IAEA اس نے بھی تصدیق کی ہے کہ ان جگہوں پر یورینیم افزودگی کے جو پلانٹس ہیں ان کو کافی وسیع نقصان پہنچا ہے۔ وسیع نقصان؟ لیکن تابکاری کا کوئی خطرہ فوری طور پر رپورٹ نہیں ہوا؟ نہیں، فی الحال ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے، جو ایک طرح سے غنیمت ہے، لیکن نقصان بہرحال بڑا ہے۔ اور اسی دوران اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایران کے تقریباً 1/3 میسائل لانچرز تباہ کر دیے ہیں۔ 1/3؟ جی، اور یہ بھی کہ انہیں تہران پر مکمل فضائی برتری حاصل ہو گئی ہے۔ اب یہ دعویٰ کتنا درست ہے یہ دیکھنا ہوگا، لیکن یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یقیناً، لیکن ایران نے بھی تو جواب دیا ہے۔ 9 لہریں میزائلوں کی اسرائیل پر، تل ابیب، حیفا، پیتا تکوا، ان شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ جی ہاں، اور یہ جوابی کارروائی بھی شدید تھی۔ ان حملوں میں عام شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں، اور اہم انفراسٹرکچر جیسے حیفا کی آئل ریفائنری اسے بھی نقصان پہنچا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اور ایران کی جو پاسداران انقلاب ہے IRGC، انہوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ اسرائیل کے فضائی دفاعی نظام جیسے آئرن ڈوم وغیرہ انہیں ناکام بنانے کے لیے نئی حکمت عملی استعمال کریں گے اور مزید زوردار حملے کریں گے۔ تو یہ ایک طرح سے یعنی یہ سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے۔ لگتا تو یہی ہے، یہ ایک خطرناک سائیکل بن سکتا ہے۔ اور اس سب میں جو انسانی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے وہ بہت افسوسناک ہے۔ ایران میں 224 سے زیادہ ہلاکتیں بتائی جا رہی ہیں، جن میں عام شہری بھی ہیں اور فوجی کمانڈر بھی۔ جی۔ اور اسرائیل میں بھی 24 سے زیادہ اموات اور 500 سے زیادہ زخمی۔ یہ اعداد و شمار ہی بتاتے ہیں کہ یہ براہ راست ٹکراؤ کتنا مہنگا پڑ رہا ہے۔ یقیناً انسانی قیمت تو سب سے زیادہ ہے۔ اگر ہم اسٹریٹجک پہلو دیکھیں تو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ان حملوں سے ایران کا جوہری پروگرام کئی سال پیچھے چلا گیا ہے۔ لیکن یہاں ایک لیکن ہے۔ کچھ ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے حملے، خاص طور پر جوہری تنصیبات پر، ایران کے اندر جو سخت گیر لوگ ہیں انہیں مضبوط کر سکتے ہیں۔ اچھا، کس طرح؟ وہ یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ دیکھیے، ہمارے جوہری پروگرام پر حملہ ہوا، ہمیں اپنی حفاظت کے لیے اب لازماً ایٹمی ہتھیار بنانے چاہیے اور تیزی سے بنانے چاہیے۔ تو یہ الٹا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک پیچیدہ صورتحال ہے۔ عالمی سطح پر کیا رد عمل آ رہا ہے؟ تیل کی قیمتوں کا ذکر ہوا تھا۔ جی، تیل کی قیمتوں میں تھوڑی کمی آئی، شاید اس امید پر کہ شاید جنگ بندی ہو جائے، لیکن دوسری طرف حیفا ریفائنری پر حملے سے سپلائی کے خدشات پھر سے بڑھ گئے ہیں۔ اور سفارتی سطح پر؟ سفارتی سطح پر بھی کافی ہلچل ہے۔ ایران نے کچھ لچک دکھائی ہے جوہری مذاکرات کے حوالے سے، لیکن شرط رکھی ہے کہ امریکہ اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ اچھا۔ اور دوسری طرف امریکہ میں سابق صدر ٹرمپ کی طرف سے بھی ایک ممکنہ ڈیل کا اشارہ آیا ہے۔ تو بہت کچھ چل رہا ہے۔ اور ایران کے جو علاقائی اتحادی ہیں، حزب اللہ، حوثی، ان کا کیا کردار ہے اس میں؟ وہ بظاہر
کافی محتاط نظر آ رہے ہیں۔ شاید وہ اس براہ راست جنگ میں مزید الجھنا نہیں چاہتے، یا شاید یہ ایران کے کم ہوتے ہوئے علاقائی اثر و رسوخ کی بھی علامت ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک انسانی بحران بھی ہے۔ تہران اور اسرائیلی شہروں سے لوگ نکل رہے ہیں۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ سرحد بند کر دی ہے۔ فلائٹس بند ہونے سے ہزاروں لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ اور جعلی ایمرجنسی پیغامات اور سائبر حملوں کی بھی خبریں ہیں۔ جی، وہ خوف و ہراس پھیلانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، دونوں طرف۔ بین الاقوامی برادری کیا کر رہی ہے؟ امریکہ نے دوسرا طیارہ بردار بھیجا ہے۔ جی، امریکہ نے اپنی موجودگی بڑھائی ہے، لیکن ساتھ ہی اطلاعات ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کے سپریم لیڈر کو براہ راست نشانہ بنانے جیسے انتہائی اقدام سے گریز کیا ہے۔ اور G7 ممالک؟ G7 نے اسرائیل کے دفاع کے حق کو تو تسلیم کیا ہے، لیکن ساتھ ہی کشیدگی کم کرنے پر زور دیا ہے۔ یہ ایک طرح کا توازن قائم کرنے کی کوشش ہے۔ اور IAEA نے جوہری تنصیبات پر حملوں کی مذمت کی ہے۔ جی، انہوں نے اسے بین الاقوامی قانونوں کی خلاف ورزی قرار دیا ہے، جو کہ ایک اہم نقطہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صورتحال نازک ہے، بہت نازک۔ صحیح۔ یہ اب وہ پہلے والی پراکسی جنگ نہیں رہی، اب یہ براہ راست ٹکراؤ ہے جس میں انسانی جانیں جا رہی ہیں، بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو رہا ہے، اور سب سے خطرناک بات، جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بالکل، یہ جوہری تنصیبات پر حملے خاص طور پر بہت تشویشناک ہیں۔ اس کے اثرات صرف خطے تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ عالمی سطح پر جوہری عدم پھیلاؤ کی کوششوں پر بھی اس کا گہرا اثر پڑے گا۔ یہ واقعی ایک نیا اور خطرناک دور لگتا ہے۔ جی، اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال کی طرف لاتا ہے جس پر شاید ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جب ممالک ایک دوسرے کے جوہری تنصیبات پر براہ راست حملے شروع کر دیں تو اس سے ڈیٹرنس یعنی روک تھام کا جو عالمی نظریہ ہے وہ کیسے بدلے گا؟ یعنی اس کا کیا مطلب ہوگا طویل مدت میں؟ بالکل۔ کیا اس سے دوسرے ممالک یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ انہیں بھی اپنی حفاظت کے لیے جوہری ہتھیار حاصل کرنے چاہیے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب مستقبل میں عالمی سلامتی کی پوری شکل بدل سکتا ہے۔